کی پردادی کے گھر بچہ نہیں ہوتا تھا. کسی نے کہا ایک سیدزادی فلاں جگہ رہتی ہے, اس سے دعا کراؤ, بچہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے وہاں پردادی کا دعا کیجئے اللہ بچہ دے دے. کہا بچہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے لیے شرط ہے. بھئی دیر تو نہیں ہو رہی, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. دیکھیے حسین علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں حسین سے, اللہ سے نہیں حسین سے, اور اگر کوئی کہے پیر صاحب یہ شرک ہے دینے والا اللہ ہے, نہیں اللہ نہیں دیتا, حسین دیتے ہیں, علی دیتے ہیں, رسول دیتے ہیں. کیوں کہیں گے دلیل وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ مردان خدا میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نفس ہم نے خرید لی ہے, اپنی مرضی ان کو دے دی. ہم نے مرضیاں دے دی ہیں, جاؤ جس کو چاہے بچہ دو, جس کو چاہے فقیر بنا دو, جس کو چاہے بادشاہ کر دو, دے دی ہم نے مرضیاں دے دی ہیں. اب جو ان کو مانے بس وہ ٹھیک ہے, جو ان کو نہیں مانتا پڑھتا جائے نمازیں. بحب اہل بیت عبادت حرام ہے, بیکار ہے, پھرتا رہے. جب تک ان کو نہیں مانا بیکار ہے, ان کو مانو تو پھر بات ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. ان کو مانو. ہاں تو قائد اعظم دیکھیے اس دربار سے جو مانگو ملتا ہے. مسئلہ آج مانگی ہے ساری کہ یا حسین گجر خان کی سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہیں, آپ سے مانگ رہے ہیں, ہمیں کم از کم 10 بسیں دے دیں جو لاہور سے پنڈی تک ہم چلائیں, اور 5-10 کروڑ روپیہ دے دے کم سے کم. اگر اتنا مل جائے اور ایک اچھا سا گھر کسی پہاڑی پر بڑے سے بڑے راجہ کے پاس بنی ہو, اس سے اچھی کوٹھی دے دے. اگر نہ ملے اگلے سال تک تو آپ کو حق حاصل ہے, مجھے یہاں بٹھائیں اور ایک ایک کر کے سب میرے منہ پہ تھوکیں کہ یہ جھوٹ بولنا تھا. تو مانگ لیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, شرط ہے اس کے لیے. جناب رضوی صاحب ہم کیسے اس در کو چھوڑ دیں, اس در کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. 7 سال پہلے پنڈی بھٹیاں میں تقریر کر رہا تھا, ہم نے یہی بات کی, بات ختم ہو گئی. اگلے سال جب میں آیا, چونکہ میں نے لفظ یہ استعمال کیا تھا کہ تھوک دینا, ابھی میں نے عربی کا خطبہ پڑھا تھا, ایک لمبا تڑنگا پینڈو, کبیر صاحب ٹھہر جاؤ, پچھلے سال آپ نے یہ کہا تھا کہ حسین کے در سے سب کچھ ملتا ہے. پیر صاحب 38 سال ہو گئے میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا. میں انگلینڈ کے کرامبیل ہاسپٹل سے لے کے ورجینیا کے گریٹ امریکن ہاسپٹل تک اپنی بیوی کا علاج کرا چکا ہوں. 13 پنڈوں کا نمبردار ہوں, بچہ نہیں ہوتا تھا. سب نے کہا لا علاج ہے, تمہاری بیوی میں نقص ہی بہت بڑا ہے. لیکن میں نے سوچا جب یہ سید کہہ رہا ہے, اگر اس کی بات سچ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ حسین میں اس کے منہ پر تھوکوں گا. لیکن چونکہ یہ کہتا ہے کہ کچھ دینا بھی پڑتا ہے, حسین سے لینے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے, اور اس نے کہا تھا کہ مانگو جو مانگتے ہو. مسلم نے آپ کو کہا مانگو اتنی بسیں, اتنے کروڑ روپیہ, لیکن جب مل جائے تو فوراً, یا حسین اگر مل گیا تو آدھا آپ کے نام پر دے دوں گا. ہوتا یہی ہے کہ جب مل جاتا ہے تو پھر کہتے حسین آپ تو کریم ہے, دینے والے, ہم لے کر جائیں, پھر ہم دیتے. اگر ہم دیتے ہوں تو یہ امام باڑہ سجا ہوا ہو, پلستر بھی نہیں ہوا ابھی, حسین کے گھر کے لیے دو, تو پھر دیکھو حسین تمہیں کیا دیتا ہے. حسین پاک دی ذات لاکھ سلوات. پیر صاحب میں نے اسی دن منت مان لی تھی کہ آقا حسین اگر مجھے بچہ مل گیا اور بچہ عطا ہو گیا, ایک تو اس کو آپ کا فقیر بنا دوں گا, اور 13 مسجدیں میری ذیل میں ہیں, اس ہر مسجد سے علی ولی اللہ کی اذان دلاؤں گا. پیر صاحب
اور سارا مجمع سنے میرے بیٹا ہو گیا ہے، حسینی فقیر اسے بنا دیا ہے اور مسجد سے علی ولی اللہ کی آزان ہو رہی ہے۔ کل ایمان نعرہ حسین عطا کرنے والے ہیں، حسین عطا کا نام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگو تو یہ نیت کرو کہ آدھا تیرے نام پر، نہ ملے تو میں ذمہ دار۔ اسی طرح اس سیدزادی نے کہا کہ بچہ مانگتے ہو؟ شرط ہے کہ کیا؟ کہ 10 محرم کو جب حسین سے منسوب سلجنا نکلے تو اس کے سم پر ہاتھ رکھ کے کہنا، یا حسین اپنے اس وفادار گھوڑے کے سم کا صدقہ ایک بچہ عطا کر دیجئے، اگر بچہ ہو گیا تو اس کا نام سلجنا رکھوں گی۔ بچہ ہوا، نام سلجنا رکھا۔ سلجنا کے گھر پھر بیٹا ہوا، اس کا نام پوجا جنا رکھا۔ پوجا جنا کے گھر پھر بیٹا ہوا، اس کا نام محمد علی جنا رکھا۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہہ گئے if I come to know he is a TB patient and he will die after 6 months of Pakistan, I could never hand over Pakistan to Muhammad Ali Jinnah. Only one man, Muhammad Ali Jinnah, took Pakistan from me. واحد آدمی محمد علی جناح مجھ سے پاکستان لے گیا۔ مسلمانوں، جو پاکستان حسین کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے ملا ہو، اس کا احترام، جھوٹ ہے سب سے بڑا کہ علی والے گھوڑے کو پوچھتے ہیں۔ نہیں، ان کی نسلوں میں ان کے آقا ان میں کبھی بت پرستی آئی ہی نہیں۔ یہ بت پرست نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، بہتان ہے، کبھی نہیں۔ یہ تو دنیا کو ایک پیغام ہے، یہ سڑکوں پہ آپ کا جلوس آنا، یہ دنیا کو ایک پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام آپ کی ترجمانی مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس زلجنا نے وفا کی تھی، اس لیے یہ بھی الزام غلط ہے شیعہ نے حیدر کرار پر کہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ جھوٹ ہے۔ 12 سال سے کراچی سے لے کے خیبر تک اور لندن سے لے کے لاس اینجلس تک، جاپان سے لے کے بلغاریہ، یوگوسلاویا، اٹالیا، سوئس، فرانس، بیلجیم، رومانیہ، چیکوسلوواکیہ، پولینڈ، ایسٹ جرمنی، ویسٹ فرانس، ڈنمارک تک ہر جگہ گیا ہوں۔ شیعہ ایک طرح کا ہے، ہم نے کسی جگہ نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے کسی صحابی رسول کی بے حرمتی کی ہو۔ دلیل، جو لوگ ایک جانور کی عزت اس لیے کرتے ہوں کہ وفادار حسین ہے، تو وہ نانا کے وفادار صحابی کو برا کہیں گے؟ نو، ناٹ پاسبل۔ جھوٹ ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ امہات المومنین کو برا کہتے ہیں، غلط۔ کبھی کسی امہات المومنین کو علی والا برا نہیں کہتا۔ نعرے آپ بہت لگاتے ہیں، آپ کو ایک نعرہ میں دیتا ہوں، ہدیتاً توفتاً، ایک سنی کا نعرہ، اور ہر اہل سنت کو اپنی مسجد میں ہر روز 5 بار لگوانا چاہیے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل پر لعنت۔ حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل پر لعنت۔ کیا مجھے بتائیے کہ جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل ہو، کیا مسلمان کو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے؟ رسول کی سب سے پیاری بیوی اور اس کا قاتل ہو رہا